آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ پاکستان میں ہم انسانی حیات کو بچانے میں تو ناکام ہی ثابت ہو رہے ہیں، لیکن کیا ہم اپنی سمندری حیات کو کم از کم بچا سکتے ہیں اور سمندری چٹانوں کو بھی؟ یہ ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں دیکھیں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج صدر آصف علی زرداری نے 27ویں آئینی ترمیم پہ باضابطہ دستخط کر کے اسے آئین پاکستان کا حصہ بنا دیا ہے۔ کل کے بارے میں اطلاع ہے کہ نئی جو وفاقی آئینی عدالت ہے اس کے چیف جسٹس سے ایوان صدر میں حلف لیا جائے گا، لیکن چیف جسٹس کون ہیں اس بارے میں ہمیں اب تک اطلاع نہیں ہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کل فل کورٹ اجلاس طلب کر لیا ہے، اور یہ اجلاس اس ڈیولپمنٹ کے بعد طلب کیا گیا ہے کہ جسٹس صلاح الدین پنور اور اس سے پہلے منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ نے خطوط لکھے تھے چیف جسٹس کو کہ اس وقت آپ پہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ایز اے گارجین آف سپریم کورٹ آپ کوئی سٹیپ لیں، لیکن یہ جو 3 جج جنہوں نے خط لکھے تھے ان میں سے 2 نے آلریڈی استعفیٰ جو ہے وہ دے دیا ہے۔ اب یہ کب منظور ہوتا ہے یا نہیں، یا کل کا جو اجلاس ہو رہا ہے فل کورٹ کا اس میں یہ دونوں ججز بھی شامل ہوں گے یا نہیں، فی الحال یہ واضح نہیں ہے۔ تمام جو انڈیکیشنز ہیں کہ کل جو اجلاس ہونے والا ہے یہ کافی گرم و گرم ہوگا، اس میں کافی ڈیبیٹس ہوں گی، اور شاید اس کی ٹائمنگ اسی لیے رکھی ہوئی ہے کہ آئینی عدالت کے جو نئے چیف جسٹس ہوں گے ان کے حلف برداری سے پہلے یہ ساری اچھا یہ بھی طے نہیں ہے، یہ بھی طے نہیں کہ ٹائمنگز کیا ہیں آئینی چیف جسٹس کے حلف کے، صبح میں ہے نماز سے پہلے یا نماز کے بعد ہے، لیکن بہرحال ہمیں اطلاع ملی ہے کہ یہ جو فل کورٹ ہے اس کا اجلاس نماز جمعہ سے پہلے شروع ہوگا۔ اچھا آج ہم الوداع کہہ رہے ہیں 2 عظیم جسٹسز کو، اس امید میں کہ ہم جسٹس کو الوداع نہیں کہہ رہے، لیکن شاید یہ ایک امید ہی ابھی ہے۔ ان کے استعفے منظور نہیں ہوئے، ہو جائیں گے آئی ایم شیور، اور جس طرح انہوں نے لکھا ہے میرا نہیں خیال کہ وہ اب کنٹینیو کریں گے، یہ بہت ہی کم چانس لگ رہا ہے۔ جیسے کہ جسٹس منصور علی شاہ وہ کہتے ہیں کہ اس ترمیم کے منظور ہونے کے بعد 2 ہی راستے تھے، کہ یا تو میں ایسے انتظام کا حصہ بنوں جو اس ادارے کی جڑیں اکھاڑ رہے ہیں جس کے تحفظ کا میں نے حلف لیا تھا، جس کے تحفظ کرنے کا میں نے حلف لیا تھا، یا پھر احتجاجاً اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤں اور اپنے عہدے سے ہی دستبردار ہو جاؤں۔ تو انہوں نے یہی کیا۔ اطہر من اللہ صاحب نے بھی کم و پیش یہی بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 27ویں ترمیم کے منظور ہونے سے پہلے میں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا ایک شکل کی صورت میں جو میں نے چیف جسٹس پاکستان کو بھیجا تھا۔ اب وہ جو خدشات تھے وہ حقیقت میں تبدیل ہو گئے ہیں، اور جس آئین کے تحفظ کا حلف لیا تھا میں نے وہ آئین ہی نہیں بچا، اور جو نئی عمارت کھڑی کی جا رہی ہے وہ اس آئین کے قبر کے اوپر کھڑی کی جا رہی ہے۔ خوبصورت چناؤ الفاظ کا وہ تو ہے، لیکن میں کل اور آپ سے گفتگو کر رہا تھا کہ اگر آپ چیف جسٹس آف پاکستان کی جگہ پہ بیٹھتے اور آپ کے سامنے یہ درخواست پیش کی کہ بھائی 27ویں ترمیم ہے آپ کچھ کریں، تو وہ پہلا سوال یہ کرتے کہاں ہے؟ آج جب سائن ہوئے ہیں آصف علی زرداری صاحب کے بطور صدر مملکت، اس کے بعد سے ایک ٹھوس کاغذ ان کی میز پہ آ گیا ہے، اور اس تناظر میں اگر ہم کل کا اجلاس دیکھیں تو اس میں کیا ہونے والا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ خاصا بحث و مباحثہ جو ہے وہ اس کی امید ہے۔ میں یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ 97 والا ماحول دیکھنے میں آئے گا جب چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو ریموو کیا گیا تھا اور کچھ عرصے کے لیے 2 سپریم کورٹس بن گئی تھی، وہ تو ایک انتہائی صورت تھی، لیکن یہاں کل کا جو اجلاس ہے اب بھی امید کی کرن ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ نکل آئے گا۔ بظاہر میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس کی مائنڈ تو کافی کلیئر لگ رہا ہے ہمیں کہ وہ کہاں ہے۔ نہیں چیف جسٹس نہیں، فل کورٹ ہے، اس کو اس تناظر میں دیکھیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے علاوہ 27ویں جو ترمیم ہے اس کو چیلنج بھی کیا جا رہا ہے۔ مثلاً آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ میں جسٹس جواد خواجہ صاحب جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، انہوں نے ایک درخواست جمع کرائی ہے
بیرسٹر اسد رحیم ہیں سینئر وکیل ہیں, انہوں نے چیلنج کیا ہے. ایک اور درخواست ملی ہے لاہور ہائی کورٹ کو کہ یہ 27ویں ترمیم کا جو ہے وہ جائزہ لیا جائے. اس کے علاوہ مخدوم علی خان جو سابق اٹارنی جنرل ہیں, انہوں نے جسٹس اینڈ لا کمیشن سے استعفیٰ دے دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ 27ویں ترمیم نے آزاد عدلیہ کی کشتی کو ہی ڈبو دیا ہے. اچھا, اور ادھر اسلام آباد میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار ہیں, انہوں نے آج ایک کیس میں فیصلہ دیتے ہوئے کہا ہے تو ہائی کورٹ کی جورسڈکشن کے بارے میں کہ حکومت جو ہے وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے میننگ فل کنسلٹیشن یعنی بامانی مشاورت کے بغیر کوئی جج مقرر نہیں کر سکتی. عدلیہ کی آزادی عدلیہ کو اعتماد میں لیے بغیر نامکمل ہے. بصورت دیگر ایسے اقدامات آٹوکریٹک لیگلزم یعنی آمرانہ قانونی نظام کے دائرے میں آئیں گے. عدالت کا فرض حکومتوں کا نہیں بلکہ آئین کا دفاع ہوتا ہے. اچھا, تو اب صورت یہ ہے کہ ایک تو میں نے آپ کو 97 کی مثال دی جو کہ ایک ظاہر انتہا پسندانہ مثال ہے. ایک اور ہے, جتنے بھی پی سی اوز آج تک آئے پاکستان میں, ان کے تحت بہت سارے جج ان سے حلف نہیں لیا گیا, بہت سارے جج جو ہیں از خود انہوں نے معذرت کر لی, اور ان کی جگہ پھر ایسے ججز آ گئے جنہوں نے ظاہر ہے کہ ایک جوڈیشل سہولت کاری کی, ہم سب کے علم میں ہے. اور اب تو سپریم کورٹ کے ججز ہیں, انہوں نے اپنے استعفوں میں بھی کھلم کھلا اور اس سے پہلے خطوط میں بھی کھلم کھلا یہ بات کی ہے. اور آج جب میں منصور علی شاہ صاحب کا خط پڑھ رہا تھا استعفے والا, تو انہوں نے احمد فراز کی زبانی جو پیغام دیا ہے, تو اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ کوئی چوں چراں دیکھیے جناب دیکھیے سمجھنے کی کوشش کریں, اس کی بھی گنجائش ختم کر دی ہے. فراز صاحب کا انہوں نے جو آخر میں کوٹ کیا ہے کہ میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی, میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے, اسی لیے جو لکھا وہ تپا کے جاں سے لکھا, جبھی تو لوچ کما کا زبان تیر کی ہے, میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں نصیب ہے سلامت رہوں, یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا, تمام عمر کی ایذا رسانیوں کی قسم میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا. تو یہ آج تک کی ڈیولپمنٹ ہے. اب کل کیا ہونے والا ہے, دیٹ ول بی ویری ویری انٹرسٹنگ. بالکل شاہ زیب, میرا خیال ہے کہ دیکھیں ذاتی طور پہ میں بات کروں تو افسوس ہے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر منیلا کے جانے کا, اس لیے کیونکہ ان کی جو کچھ فیصلے تھے جو انتہائی پروگریسو اور انتہائی پازیٹیو تھے, بالخصوص ہیومن رائٹس کی شعبے میں, خواتین کے حقوق, اقلیتوں کے حقوق, آئی تھنک دیٹ ان کی کمی بہت شدت سے محسوس ہوگی پاکستان کی جوڈیشل سسٹم میں. اب اس وقت شاہزیب آپ کو پتہ ہے, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, تو ہمیشہ جب اس طرح کی بات ہوتی ہے, کوئی اصولاً استعفیٰ دیتا ہے تو کہتے ہیں یار آپ نے آج کیوں دیا, آپ کو اس دن دینا چاہیے تھا جب یہ ہوا تھا یا وہ ہوا تھا. یہ باتیں چلتی رہیں گی. ایک جو آرگیومنٹ ہے, اور آج کئی سابق ججز اور کچھ معروف قانوندانوں سے بھی بات ہوئی ہے, تو ان کی یہ ایک ڈیبیٹ ہے کہ کیا آپ کو ان اینی کیس سسٹم کے اندر رہ کر, جو بھی سسٹم ہے وہاں پر آپ کو پروٹیسٹ کرنی چاہیے, یا پھر بہتر ہے کہ آپ اس سسٹم سے ہی لا تعلق ہو جائیں. آپ کی یہاں پر کیا رائے ہے؟ دیکھو ذرا, یہ ظاہر ہے کہ ہوتا تو ذاتی فیصلہ ہے ہر انسان کا, اور اگر ہم دیکھیں جب 26ویں ترمیم آئی تو اس کے بعد بھی سارے ججز نے میرا خیال ہے یہی ذہن بنایا کہ فی الحال ہم اپنی پوزیشنز پہ رہیں اور اپنا رول پلے کرتے رہیں, چاہے بھلے وہ ہماری ریاست کے ساتھ ہائبرڈ رجیم کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہو. لیکن 27ویں ترمیم کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ان کو لگا کہ اب کچھ بچا نہیں ہے اور ہم اپنا رول پلے نہیں کر سکتے, جیسا کہ ریزگنیشن لیٹرز میں سے آیا ہے. انہوں نے کہا کہ اب اگر ہم اس کا حصہ رہے تو وہ جو سائلنس ہے, کمپلسٹی ہے, ہم پھر اس کا حصہ بن جائیں گے. اس لیے 2 ججز نے بہتر سمجھا کہ ہم استعفیٰ دے دیں. دیگر اور ججز بھی ہیں جو انکمفرٹیبل ہوں گے. جسٹس پور نے بھی خط لکھا ہے چیف جسٹس کو کہ مہربانی کر کے آپ یہ اس کو ہلکا نہ لیں اور فل کورٹ بلائیں.
اب جو کل کا جو اجلاس ہے جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے, میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ فل کورٹ میٹنگ ہے, یہ فل کورٹ عدالت نہیں ہے جو 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو پٹیشنز آئی ہیں کہ اس کو بیٹھ کے سنیں گے یا پروسیڈنگز ہوں گی. یہ ایک میٹنگ ہے ججز کی. ساتھ ہی ہم نے یہ دیکھا کہ کل حلف برداری ہوگی وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی, جس میں نام آ رہا ہے جسٹس امین الدین کا. ان کے ساتھ پھر 6 ججز اور جو ہے وہ بھی اپوائنٹ ہوں گے. اور یہ کسی کا بھی گیس ہو سکتا ہے کہ وفاقی آئینی عدالت میں جو ججز ہوں گے ان کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے یا ان کا ذہن کیا ہے, اور وہ کس طرح جو ہے معاملات کو آگے لے کے چلیں گے. لیکن آل ان آل آئی تھنک یہ ایک بہت ہی افسوسناک دن, جہاں پہ 2 سینئر ججز کو کوئی اور آپشن نظر نہیں آیا, انہیں استعفیٰ دینا پڑا. یہ ایک عدم اعتماد ہے ہماری عدلیہ کی قیادت پہ اور جس طرح سے معاملات آگے جا رہے ہیں. ان اے وے دس از آلسو اے چارج شیٹ اگینسٹ دا چیف جسٹس, کہ جس طرح سے انہوں نے چیزوں کو ہینڈل کیا ہے یا وہ جس طرح سے آگے لے کے چل رہے ہیں. ناؤ دے کین چوز ٹو کمپلیٹلی اگنور اٹ انلیس, ایک رائے یہ بھی ہے کہ وی مائٹ سی تھوڑا سا ایک ویو دیکھیں گے ریزگنیشنز کی, کیونکہ ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ججز ہیں جو خطوط لکھتے رہے ہیں چیف جسٹس کو اور وہ اگنور ہوتے رہے ہیں. بہت سیریس ایشوز ہیں ہماری اعلیٰ عدلیہ میں جن کو کوئی بھی ٹیک اپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اگر یہ معاملہ اور آگے بڑھتا ہے تو یہ ایک کرائسس بھی بن سکتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا اس کا ویٹ کرنا ہوگا, ابھی دیکھنا ہوگا کہ یہ صرف چند ججز کی بات ہے یا یہ ایک کریٹیکل ماس بنتا ہے. کل بھی آپ نے بھی بات کی بتایا کہ ہمارے لائرز کمیونٹی میں بھی ایک سیریس ڈسکوائٹ ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے کہ پش بیک کریں, کیونکہ ابھی ہمیں لگ رہا ہے کہ اگر پش بیک آیا بھی تو سب سے پہلے وہ لیگل فرٹرنیٹی ججز اور لائرز کی طرف سے آئے گا. پولیٹیکل کلاس اور باقی جو ہے وہ تو لگ رہا ہے کہ سیریسلی کمپرومائزڈ ہے. نہیں بالکل, دیکھیں ابھی آپ نے کہا نا کہ ایک افسوسناک دن ہے. دیکھیں پاکستان کی سیاسی کیلنڈر جو ہے سالانہ 365 دن ہوتے ہیں, میرا خیال ہے کہ تقریباً 360 تو زیادہ نہیں ہے. ہاں وہ تو ہے. لیپ ایئر میں ظاہر ہے کہ تعداد 300 اچھا میں ایک چیز ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور پہ ہم چونکہ جلدی کہتے ہیں نا کہ نتائج بھی جلدی آئیں, سب کچھ فٹافٹ ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا ہے. موومنٹ شروع کیوں نہیں ہوئی, ہاں ابھی تک کیوں نہیں ہوئی, اور اب جو ہوگی تو اس کا کیا فائدہ, اب تو جو ہے پانی پلوں کے نیچے سے گزر گیا. ایسا نہیں ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کا سٹیپ ریاست لیتی ہے تو یوں سمجھیں کہ جیسے آپ کی کن پٹی پہ ایک ٹھیک ٹھاک گھونسا پڑا ہے, اور اب اس کے بعد پہلے تو آپ گھومتے ہو, آپ کا بلینک ہو جاتے ہیں, اور پھر کچھ تھوڑا ٹائم لیتے ہیں آپ ہوش میں آنے کے بعد, پھر آپ پروسیس کرتے ہیں کہ ہوا کیا. اچھا پروسیسنگ کے بعد ہوتا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے. تو اب اگر اس کو میں اس کے فولڈ میں رکھ کے سوچوں تحریکیں, تو یہ نہیں ہوتا کہ جی بٹن دبا اور تحریک چل پڑی. وہ آہستہ آہستہ جیسے بارش نہیں آتی, پہلا قطرہ آتا ہے, پھر تھوڑی سی اور بارش, اور پھر موسلا دھار بارش ہوتی ہے. تو تحریکوں کا بھی یہی معاملہ ہے. اچھا یہ ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی خوش فہمی میں یہ بات کر رہا ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بارش کا پہلا قطرہ ہم دیکھ کے سمجھیں کہ یار بادل آ گیا ہے, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بادل جو ہے وہ آگے چلا جائے. یہ بھی عین ممکن ہے. مگر ہمیں جلد بازی جو ہے اس معاملے میں کہ جی کچھ کیوں نہیں ہو رہا, تو کچھ ہونا شروع ہو گیا ہے, اور اس کا اپنا ایک ٹیمپو ہوتا ہے, اپنی ایک نیچر ہوتی ہے, اس حساب سے وہ چلتا ہے. اب کتنی بارش ہوگی یا بالکل نہیں ہوگی وہ تو ظاہر ہے کہ دیکھیں میں ایک مثال بھی دے سکتا ہوں ٹو ایڈ اسٹرینتھ ٹو یور آرگیومنٹ, اور وہ ہے سندھ میں جو کنالز کے ایشو کے اوپر جو ایک پوری مہم چلی تھی, اور ایک آرگینک مہم چلی تھی نا, کسی نے اس کو لیڈ نہیں کیا تھا ایز سچ, وہ تو لوگ بعد میں آئے تھے. بہت مختلف ایشو ہے, لیکن شروع جب ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے, دھیرے دھیرے اور پھر ایک دم یہ ہوتا ہے. ایک اور بھی ظاہر ہے کہ کیونکہ دیکھیں زیادہ تر جو ترامیم کے حصے ہیں وہ عدلیہ کو ہی افیکٹ کرتے ہیں, تو عدلیہ نے اس پوری ڈیبیٹ کو ڈومینیٹ کیا ہے. ہاں وکلا آتے ہیں ہر چینل پر, اور بھی چیزیں ہو رہی ہیں ویسے انہی ترامیم میں, جیسے آج جو اور بھی کچھ امینڈمنٹس پاس ہوئی ہیں. تو ایک وقفہ لیتے ہیں پھر اس پہ نظر ڈالتے ہیں. ویلکم بیک. اور آج اسمبلی میں ایک نیا ورلڈ ریکارڈ قائم ہوا ہے, یا ورلڈ ریکارڈ نہیں شاید پاکستان کے لیے ریکارڈ ہے, جب تقریباً 9 منٹ میں 4 بل
منظور ہو گئے, مطلب ٹھپ 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 1.5 منٹ فی بل, 1.5 منٹ فی بل. اور یہ اس لیے ہوا کیونکہ اس سے پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس چیز پر شاید سائن کریں. لا منسٹر صاحب نے جو ہے جب منظور ہو گئے تو اس کے بعد بتایا کہ ان بلز میں کیا ہے. جی اب ظاہر ہے 1.5 منٹ میں تو 1.5 منٹ میں پاس کرنا تو ظاہر ہے کہ پڑھنے کا ٹائم تو نہیں ہوتا. آپ چیٹ جی پی ٹی سے سمری بھی نہیں لکھوا سکتے اتنے ٹائم میں. سپر ایفیشینٹ. پچھلا جو ریکارڈ تھا وہ میرا خیال ہے کہ خان صاحب کے دور میں ہوا تھا. 30+ جو بلز ہیں شاید 3 گھنٹے سے بھی کم مدت میں پاس ہو گئے. اب ہم ریکارڈ بعد میں ہم نمبرز کو کرنچ کریں گے کہ کون زیادہ تیز تھا کون نہیں تھا. بہرحال ایک چیز تو ہمیں پتہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اب چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب جب کمانڈر ڈیفنس فورسز کا عہدہ سنبھالیں گے, اور میرا خیال ہے شاہ زیب آپ کہہ رہے تھے کہ اینڈ نومبر میں 29 نومبر 2025 مطلب اسی ماہ کچھ ہفتوں میں عہدہ سنبھالیں گے, تو 5 سال کی مدت کی گنتی وہاں سے شروع ہوگی. مطلب کہ نومبر 2025 سے لے کر انشاءاللہ تعالی نومبر 2030 تک, اور پھر ہو سکتا ہے کہ اس سے مزید اگر 5 سال کی ایکسٹینشن مل جاتی ہے تو 2035 مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز سے. تو یہ ہو رہا ہے. ذہن میں رکھیں کہ اگلا الیکشن بھی انہی 5 برسوں میں ہی آ جائے گا. اگلے 2 الیکشن ہوں گے شاہ زیب. ہاں جی 2 الیکشن ہوں گے. ہاں 2 الیکشن کے اندر تو ایک ہی الیکشن ہوں گے. ویسے پتہ ہے میں نے ہمیشہ سوچا ہے بھائی جان, اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک کوئی وزیر اعظم یا حکومت 5 سال پورے نہیں کر پائے ہیں. ہاں ایک دفعہ ہوا ہے. دیکھ لیں اسمبلی اگر اپنا ٹینیور پورا کرے گی تو پھر اس کے بعد الیکشن ہوگا. مجھے پتہ نہیں کیوں یہ بھی یاد آ رہا ہے جو پچھلا ہمارا ایک پارٹنرشپ تھی عمران خان صاحب کی اور جنرل فیض کی, اس میں بھی سنا تھا کہ 10 سالہ منصوبہ تھا, 10 سال میں آپ کو ایکسٹینشن دوں گا, آپ مجھے الیکشن جتائیں گے, پھر میں ایکسٹینشن دوں گا. اور اس سے پہلے اگر آپ پیچھے جائیں تب بھی ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ہمارا جو الائنس ہوتا ہے سول ملٹری کا, وہ سب لوگ اس کے 10 سال کم از کم سوچ کے چلتے ہیں یا خواہش رکھتے ہیں, لیکن وہ پوری نہیں ہوتی کبھی بھی. تو اب نہیں ہوتی ہے. ایوب خان 10 سال, ضیاء الحق 10 سال, پرویز مشرف صاحب کم و بیش 9 سال. وہ تو صرف ان کی اپنی حکومت تھی نا, لیکن جب یہ ہائیبریڈ سیٹ اپ میں بھائی جان سویلین حکومتیں تھیں ان کے تحت, نہیں ایسا نہ کریں. اینی وے دیکھیں یہ تو کیا کہتے ہیں نا, میں دوبارہ نہیں کہنا چاہنا کہ آنے والا وقت بتائے گا, دیکھیں گے, لازم ہے یہ ہم بھی دیکھیں گے. دیکھیں شاہزیب مطلب ایک چیز تو ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے نا کہ یار یہ جو میچ جو کھیلا جاتا ہے, ہاں اس میں نہ میں بولنگ کر رہا ہوں نہ آپ بیٹنگ کر رہے ہیں, ہم کرتے ہیں کامنٹری, اور کامنٹری ہماری کیا ہوتی ہے, وہ دیکھو اس نے کیا چھکا مارا ہے, واہ واہ واہ, اوہ اب امپائر نے انگلی اٹھا لی, واہ واہ واہ. تو یہ جو ٹگ آف وار چل رہی ہوتی ہے, پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ ایک ٹگ آف وار ہے پاور سینٹرز کے بیچ. تو 2 ہاتھیوں کی لڑائی, کبھی کبھی 3 ہاتھیوں کی لڑائی, 2 ہاتھی ایک طرف ہو جاتے ہیں, ایک ہاتھی کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں, رائٹ. لیکن کچلی کیا چیز جاتی ہے, گھاس, اور گھاس کون ہے, ہم سب. تو یہ میری تو بس اتنی ہی سمری ہے, باقی تو سب اپنے پلاننگ کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر اس کو ہم پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں دیکھیں تو ظاہر ہے کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس قسم کی جو کنسولیڈیشن ہم اس دفعہ دیکھ رہے ہیں وہ شاید میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. یار ہر دفعہ یہی کہتے ہیں. ایوب کے زمانے میں بھی ہم یہی کہتے تھے, اور ضیاء صاحب کے زمانے میں بھی کہ انپریسیڈنٹڈ. تو یہ اصل میں ہم اتنے یوز ٹو ہو گئے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یار اے عہدے کو زیادہ سخت ہے, لیکن تقریباً اس کا اثر یہ. اچھا ایک اور تاثر یہ ہے کہ یہ عدالتوں کا جھگڑا ہے, پارلیمنٹ کے اختیارات, کنسنٹریشن آف پاور, سو واٹ عام آدمی کا اس سے کیا لینا دینا. ہاں یہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو بھی اس طرح کی ترامیم ہوتی ہیں اس کا اثر عام آدمی جو ریڑھی والا یا اس سے بھی نیچے والا اس پہ ڈیفینیٹلی پڑتا ہے. کیسے؟ وہ ایسے کہ فرض کریں کہ میرا کوئی جھگڑا ہو گیا یا کوئی پرابلم ہو گیا تو اس کے بعد عدالت کا پروسیجر شروع ہوگا, سیشن کورٹ, ہائی کورٹ, پھر سپریم کورٹ, یا اگر کانسٹیٹیوشنل پرابلم ہے تو آئینی عدالت. اگر انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ججز مائنورٹی میں ہیں اور وہ مائنورٹی بھی نہیں رہی تو اس کے بعد انصاف کی کیا شکل ملے گی اس عام آدمی کو جس نے کہ 20 سال جوتیاں چٹکھائی ہیں. وہ تو خیر اب بھی نہیں ہوتی, اب بھی نہیں ملتا انصاف, لیکن اس وقت تو پکی مہر ہوگی کہ انصاف وہی ہوگا جو کہ اوپر والوں کو منظور ہوگا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ترامیم ہے ان کا عام آدمی پہ بھی ویسا ہی اثر پڑتا ہے. وہی آپ کی بات نا کہ ابھی تو مکہ لگا ہے, ہاں ابھی سمجھ نہیں آ رہی, ابھی سر چکرا رہا ہے,
لیکن ٹرکل ڈاؤن چیزیں ہوں گی. اور اگین اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں, جو پہلے جو ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی شاہ زیب, اور میں آپ کا بھی اس میں انپٹ چاہوں گا کہ اوبیسلی جو اگر کوئی بھی موومنٹ شروع ہوتی ہے وہ یوں شروع نہیں ہوتی, لیکن کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رینڈم چنگاری بالکل ہی ان ریلیٹڈ, ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے نا, اور ایک دم آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ آگ لگ جاتی ہے. اور یہ اس وقت جی اس وقت مایوسی ہے نا ہر طرف ہمیں نظر آ رہا ہے, لیکن یہ جو آپ نے بات بھائی جان مایوسی ہی تو ایندھن بنتی ہے. جی شاہ زیب, میں اپنی بات اگر مکمل کر دوں مختصر, کہ یہ جو مایوسی ہے میں اس لیے اس کا قائل نہیں ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے یہاں جتنی بھی پہلے بھی کوششیں ہوئی ہیں آمریت مسلط کرنے کی, سسٹم کو درم بھرم کرنے کی, کہیں نہ کہیں سے پھر پش بیک آتا ہے, کیونکہ ہمارے لوگوں کا یہ مزاج نہیں ہے. ہم ٹھیک ہے ٹیمپرری جو ہے وہ سہ لیں گے, لیکن ذرا آپ کی والی بات کہ سم تھنگ ول ہیپن, یہ ملک اس طرح سے جو ہے یہ نہیں چل سکتا. آپ نے بار بار یہ ایکسپیریمنٹس کر کے دیکھ لیے, ملک کو کمزور کیا. ہمارے لوگوں کا وہ مزاج نہیں ہے. سو آئی ول کیپ ہوپ الائیو, ایون دو ہمیں بھی سلور لائن نظر نہیں آ رہی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو چاہ رہے ہیں جو کچھ کرنا, جس نیم آمریت کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ یہ لانگ ٹرم میں سسٹینیبل ہوگا. ٹھیک ہے شاہ زیب, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے, اور ابھی لازم ہم ایک وقفہ لے لیں. اب ہم آئین کو بچانے سے تو رہے, 27ویں پاس ہو گئی ہے, 28ویں 29ویں اور 30ویں بھی اسی طرح منظور ہو جائے گی. تو ہم نے آج سوچا کہ کیوں نہ ہم کوئی ایسی چیز کو بچانے کی کوشش کریں جو واقعی ہمارے ہاتھ میں ہے, جس کو ہم کر سکتے ہیں, جس کو ہم بچا سکتے ہیں. اور یہاں پر میں بات کر رہا ہوں پاکستان کی شاندار کورل ریفز کے بارے میں. اور اس پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے شبیب اصغر صاحب کو. آپ ڈائریکٹر ہیں مرین کنزرویشن پاکستان کے, اور آپ کی میں نے ویڈیوز بھی دیکھ رہا تھا, کافی خوبصورت ہے. آپ کچھ پراپس بھی لائے ہیں ہمیں دکھانے کے لیے. تو شبیب صاحب پہلے تو آپ ہمیں بتائیں کہ پاکستان کی کورل ریفز ہے کہاں, ان کو بچانا ضروری کیوں ہے, اور کیسے بچایا جائے؟ اچھا, کورل ریفز میں بتا دوں, سمندری چٹانیں جو ہیں, زیر آب چٹانیں جو ہیں, ان کو آسانی کے لیے کہ کورل ریفز یہ ہیں, اور پوری نرسری ہوتی ہے, پوری نرسری ہوتی ہے جس میں آبی حیات پنپتی ہے. تو کہاں ہے, ایک تو پہلے تو آپ ہمیں تھوڑا سا جیوگرافی سمجھا دیں اس کی. السلام علیکم, شکریہ آپ کا ایک تو بلانے کے لیے. اور کورل ریفز پاکستان کی, آپ پورٹ قاسم کے, آپ سمندر کے جب باہر والے حصے سے شروع کرتے ہیں, وہاں سے لے کر آپ کے پورے بلوچستان کے ساحل مختلف مقامات پر یہ پھیلی ہوئی ہیں. اور خاص کر جو چٹانی علاقہ ہوتا ہے اس پر زیادہ یہ پائی جاتی ہیں, جیسے کہ زیادہ تر چرنا کے اراؤنڈ آپ کے یہاں بلوچستان میں استولہ کے نزدیک, کراچی میں مبارک کے نزدیک, فرینچ بیچ کے نزدیک, اور بلوچستان میں ایسی اور آگے چلے جائیں جیونی کی سائڈ ہے, اور مارا ہے, استولہ کی سائڈ ہے. تو یہ ساری جگہوں پہ اور بھی بہت جگہوں پہ پھیلی ہوئی, کیونکہ پاکستان میں ایکسٹینسو ریسرچ نہیں ہوئی اس کے اوپر کہ یہ کہاں کہاں پر ہیں. پہلے یہ کہتے تھے پاکستان میں کوئی کورل نہیں ہے, اب کہتے ہیں کہ کالونیز ہیں, ایون ریف بھی ہے, لیکن ابھی تک ریسرچ اس انداز سے نہیں ہوئی جس انداز سے ریسرچ ہونی چاہیے تھی. اور جس طرح سے آپ نے پوچھا کہ اس کو بچانا ضروری کیوں ہے, بچانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ جتنی بھی آپ کی جو سمندری حیات ہے اس کی جو 25% سمندری حیات ہے وہ ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہے کورل سے. اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ کی سمندری حیات نہیں ہوگی. مطلب یہ ان کے گھر ہے, یہ ان کے گھر ہیں, کر دیے تو ختم. بالکل, یہ ان کو شیلٹر بھی پرووائڈ کرتی ہے, ان کو کھانا بھی دیتی ہے, مختلف یعنی ان کی اور چیزیں, جیسے کہ اگر یہ سمندری ساحلی پٹی پہ ہوتے ہیں تو جو آپ کی طوفانی لہریں ہوتی ہیں ان کی شدت کو بھی کم کرتی ہے. اس کے علاوہ کوسٹل ایروجن جو ہوتا ہے اس کو بھی روکتی ہے, فلٹریشن پہ بھی کام کرتی ہے. مختلف اسپیشیز کا مختلف رول بھی ہے اس کے اندر. اسی طرح سے یہ کاربن چین کے اندر بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. تو یہ دکھنے میں جو عام لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں پھول ہے, کوئی پودا ہے یا کوئی پتھر ہے, لیکن یہ ایک جانور ہے. اس کے ایک سوراخ میں ایک جانور جس کو ہم لوگ پولیپ کہتے ہیں, وہ پولیپ مکمل ہوتا ہے تو ایک کورل کہلاتا ہے. وہ ایک تھوڑے سے 3-4 حصوں پر ہوتا ہے اس کو کالونیز کہتے ہیں, اور جب بڑے ایک حصے پر پھیلا ہوتا ہے تو اس کو ہم کورل ریف. تو یہ باقاعدہ ایک لیونگ آرگنزم, یہ بالکل ایک لیونگ آرگنزم زندگی ہے, یہ پیدا ہوتی ہے, بڑا ہوتا ہے, مرتی ہے, یہ مرتے بھی ہیں. انفیکٹ آپ نے شاید یہ ڈیڈ کورلز آپ لائے بھی ہیں ہمارے لیے, یہ دکھانے کے لیے لے کر آیا ہوں کہ جو ان کو خطرات کیا کیا لاحق ہیں. تو جس طرح سے یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں, یہ کورل ہے جو اس جال کے اندر پھنسا ہوا ہے. اب یہ تقریباً اس کورل کو بننے میں کم از کم بھی 40 سال لگے ہوں گے, اتنا بننے میں بھی. لیکن یہ جال جو کورل ریف ہے اس پہ شکار کیا, اس نے جال کھینچا, نکال کے باہر. جب یہ زندہ ہوگا تو رنگین ہوگا, یہ رنگین ہوگا. مرنے کے بعد یہ
یہ स्केलेटन सफ़ेद इसका ये स्केलेटन ढांचा है और ये ब्लीच्ड आउट है, जो ब्लीचिंग के बाद सफ़ेद रंग आता है और जब बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, वैसे तो ये ख़त्म हो चुका है लेकिन ब्लीचिंग के वक्त बाहर निकालिए तो ये इस तरह से सफ़ेद रंग में रह गया है, वरना ये बिल्कुल डेड हो जाए तो उस पर एल्गी ग्रोथ शुरू हो जाती है। अच्छा, ये जो नेट है इसको मेरा ख्याल है घोस्ट नेट कहा जाता है। इसको घोस्ट नेट कहते हैं, जो कि समंदर में, इसमें अगर एक और भी चीज़ देखें तो आपको यहाँ पे कछुआ भी नज़र आएगा, ये मरा हुआ इसमें एक कछुआ भी है, ये स्केलेटन है उसका, ये टूट जाएगा। ये ज़रा कैमरे ये दिखाएं, आप हाथ हटाएं तो वो कैमरा देखते हैं। हाँ, तो ये इसमें कछुआ भी है। ये जाल हमने उसको एक दफ़ा रेस्क्यू किया था, रिकवर किया था, तो उसके अंदर हमें ये सारी, एक जाल के अंदर इतनी सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं। मछलियाँ भी होंगी, ज़ाहिर है मछलियाँ भी होती हैं। अच्छा, ये नेचुरल जाल है या इंसानी जो नहीं, ये प्लास्टिक के जो बनाए हुए जाल हैं, सही है। और प्लास्टिक का जो जाल है कम से कम भी साल समंदर में ये अगर है प्लास्टिक तो 1000 साल तक ये अपनी जगह पर है, और अगर ये डिग्रेड होगा भी तो ये माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट होगा, बहुत खूब, मरीन लाइफ में जाएगा, फिर फूड चेंज का हमारे पास आएगा। हम तो वैसे ही माइक्रो प्लास्टिक से भरे हुए हैं ना, अभी फिजा के जरिए से और सारी चीज़ों के जरिए से हमारे अंदर माइक्रो प्लास्टिक जा रहा है। तो ये जो जाल हैं ये इंतहाई ख़तरनाक हैं, क्योंकि लोग मछेरे जो हैं इन कोरल रीफ्स के ऊपर आके शिकार करते हैं। हमारे पास सबसे बड़ा मसला है आगाही का, उनको पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है, उनकी नज़र में ये पत्थर है या पौधा है, तो उसको उसकी अहमियत के बारे में पता नहीं। उनको ये भी नहीं पता कि उनकी जो पूरी लाइफस्टाइल है वो इसके साथ जुड़ी है। अगर वो ये मर गए तो वो भी मर गए। बिल्कुल। तो हमारा जो सबसे आगाही का हमारा सिलसिला होता है, हमारे कम्युनिटी में जाते हैं, हर फिशिंग कम्युनिटी के अंदर जाते हैं, माहीगीरों के पास जाके उनको उनके सारी पाकिस्तान की चीज़ें दिखाते हैं। असल में मसला ये होता है कि जब हम कॉरल्स की बात करते हैं, हम दुनिया भर के कॉरल्स दिखा रहे हैं, इसी तरह से अगर हम मछली की दिखा रहे हैं तो बाहर की दुनिया दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में बड़ी खूबसूरत मरीन लाइफ है, मैंने दुनिया भर में डाइविंग की, लेकिन यहाँ पे जब मैंने डाइविंग की है उसकी बहुत ही खूबसूरत मरीन लाइफ हम देख सकते हैं। तो ये हम जाल इस तरह से साफ करते हैं, जितने भी हम समंदर में जाल देख रहे होते हैं कि उसके जितने भी घोस्ट नेट्स होते हैं, डेब्रीज, प्लास्टिक की चीज़ें, कचरा जो फेंका हुआ होता है लोगों ने, वो सारा, क्योंकि अब हमारे पास कराची के अंदर से सारे नालों के जरिए से कचरा बहता हुआ समंदर में जाता है, बिल्कुल वो उसको आलूदा कर रहा है। तो ये बड़ा खतरा है इन रीफ्स के ऊपर। शबीब साहब, आपने ये काम शुरू कैसे किया? हमें एक वक्फा लेना है, तो फिर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बिकॉज़ हर पैशन के पीछे एक कहानी जरूरी होती है, तो लेट्स टेक अ ब्रेक एंड टॉक अबाउट दैट। वेलकम बैक। हम पाकिस्तान की जो कोरल रीफ्स हैं या ज़ेर-ए-आब समुद्री चट्टानें हैं, उनके बचाने के काम में मुनहमिक शबीब असगर साहब से बात कर रहे हैं। ये बताइए कि बड़े बड़े मंसूबे बनते हैं, माहिरीन आते हैं कि इसको यूं कर दें तो बच जाएंगी, ये है वो है। आपका ज़ोर लोकल नॉलेज और लोकल लोगों पे है कि उनको ना सिर्फ शऊर दिया जाए बल्कि उनके ज़रिए ही इन कोरल रीफ्स को बचाया जाए। बिल्कुल, क्योंकि ये जो माहीगीर तबका अगर इसमें शामिल नहीं होगा तो आप इसको नहीं बचा सकते। बिल्कुल, इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो हम उनको आगाही फराहम करते हैं और वो हमारे साथ मिल के ये काम अंजाम देते हैं। और दुनिया भर में इनका जो तरीक़ेकार है कोरल रीफ्स के लिए, वो आर्टिफिशियल रीफ बिल्डिंग की जाती है, कंक्रीट के स्ट्रक्चर डिप्लॉय कर दिए जाते हैं, या पीवीसी के पाइप्स लगा के एक कोई स्ट्रक्चर बना देते हैं, या आयरन स्ट्रक्चर बनाते हैं, रोप हैंगिंग गार्डन बना देते हैं। तो ये ऑर्गेनिक वे नहीं है। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो इन्वायरमेंट ओशन के ऊपर है वो ख़तरनाक होता है, क्योंकि हमारे नज़दीक ये है कि कोई भी चीज़ जो समंदर से नहीं जुड़ी हुई उसको समंदर में आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो समंदर के इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह है, फॉरेन एलियन बॉडी है उसके लिए। तो हम क्या करते हैं, हम जो ऑलरेडी जहाँ रीफ ख़राब हो रही है सिर्फ हम उसको रेस्क्यू करते हैं, ये नहीं कि नई रीफ बना रहे हैं। हम जो रीफ तबाह हो रही है उसके जो कोरल्स के हिस्से टूट जाते हैं उनको रेस्क्यू करते हैं। उसको रेस्क्यू करने के बाद समंदर के अंदर जो मौजूद पत्थर होते हैं उन्हीं पे प्रोपोगेट करते हैं। यानी ये नहीं है कि हम उसमें कोई कंक्रीट का स्ट्रक्चर, क्योंकि कंक्रीट का कोई स्ट्रक्चर है, आयरन का स्ट्रक्चर है, उसका एक लाइफ टाइम है, उसके बाद वो डिग्रेड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और जो ऑर्गेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रो नहीं होते उन स्ट्रक्चर्स के ऊपर, पीवीसी के ऊपर, वो रॉक के ऊपर होते हैं। इसी तरह से जो नेचुरल गार्डियंस होते हैं, जैसे पैरेट फिश है जो कोरल की सफाई करती है, जो एल्गी वगैरह ग्रो होने लग जाती है, उसको बैलेंस करती है, तो वो सारी चीज़ें भी नहीं अट्रैक्ट करती क्योंकि आपने एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बनाया। तो हमारा जो है वो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है। ये इंटरनेशनली ओशन क्वेस्ट ग्लोबल डॉक्टर अनवार अब्दुल्ला हैं, उनकी टेक्निक है, जो टॉप 8 कोरल साइंटिस्ट में वो नाम आता है उनका, उन्होंने मुझे सिखाया है। मैं ही यहाँ पे पाकिस्तान में वो चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। उनका एक इन्वेंटेड कैटलिस्ट है जो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है, जो प्रोपोगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम वो करते हैं। इसी तरह से हम पानी में उसकी 2x5 की नर्सरी बनाते हैं और उसके अंदर तकरीबन 20 से 25 कोरल, डिपेंड ऑन द स्पीशीज़, हम उनकी कोरल रखते हैं और 4 साल में वो टोटली मैच्योर हो जाते हैं। 40 दिनों में वो खुद प्रॉपर जुड़ जाते हैं और 4 साल में वो टोटली मैच्योर हो जाते हैं कि वो अपने तौर पे सेल्फ सस्टेन हो जाते हैं। यानी हमें उसको फिर उसकी देखभाल, यानी टायर्स वाली एक सड़क है, उस पर जो टाइल ख़राब हो गई है, बजाय इसके कि पूरी सड़क उधेड़ी जाए,
وہ ٹائل نکال کے ایک نئی ٹائل لگا دی جائے اسی طرح کی. تو یہ طریقہ کار ہے, یہ آرگینک وے ہے, کیونکہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ آرگینک وے میں نہیں آتے تو لوگوں کے سامنے اس وقت مشکلات ہیں, جیسے کورل بلیچنگ دنیا بھر میں ہو رہی ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو لوگوں نے اسٹرکچر استعمال کیے, چیزیں استعمال کریں, ایک تو سی ٹیمپریچر رائز ہو رہا ہے جو اس کی وجہ سے گلوبلی یہ سارے کورل جو ہے بلیچ آؤٹ ہو رہے ہیں. تو پاکستان میں 2018 میں ہوئے تھے, پھر 2024 میں اس کو رپورٹ کیا تھا میں نے کہ 2024 میں جب فرسٹ ٹائم یہ دیکھا گیا پاکستان میں جتنے بھی کورلز ہیں سارے کے سارے سفید ہو گئے تھے, جتنی بھی چٹانی تھی سب سفید ہو گئی تھی. لیکن اب ایک سرٹین ٹائم پیریڈ کے بعد یہ ریکور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر ان کے اوپر مزید اسٹریسر نہ ہو. جیسے کہ یہ جو آپ کا نالا جا رہا ہے, اگر یہ کنٹینیوسلی جاتا رہا تو یہ ایک اسٹریسر ہے, کیونکہ ایسیڈیفیکیشن ہائی ہوتی چلی جائے گی. اس کے علاوہ اور جو اسٹریس ہوتے ہیں جیسے کہ گھوس نیٹ ہے, کچرا ہے, اس طرح کی چیزیں اگر مزید اس کے اوپر ہوں گی تو ان کے مرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. لیکن یہ کہ ان کو بچانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایک فوڈ چین کا پورا سائیکل ہے. اگر یہ فوڈ چین جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی, یعنی کہہ لیں کہ سمندر کی بقا اس کورل سے ہے. اگر آپ کو سمندر کو بچانا ہے تو اس کورل کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہے. ہاں, اور اگر ماہی گیروں کو بچانا ہے, اپنی سی فوڈ انڈسٹری تو آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہے, آپ ظاہر ٹریننگ وغیرہ بھی دیتے ہیں یا اویئرنیس کا بھی کرتے ہیں, تو آپ کا ویب سائٹ ہے کیا؟ ہماری ویب سائٹ ہے marineconservation.pk, اس پہ آ کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم جو لوگ سرٹیفکیشن کر لیتے ہیں یعنی ڈائیونگ سرٹیفائڈ ڈائیونگ کر لیتے ہیں, اس کے بعد ہم ان لوگوں کو سائنٹیفک ڈائیونگ سکھاتے ہیں کہ پانی میں جا کے ریسرچ کیسے کی جائے, کیٹالاگنگ کیسے کی جائے, آپ نے کام کیسے کرنا ہے پانی میں. کیونکہ ہوتا یہ کہ سائنس کے نام پہ بھی جو ہے نا ایکسپلائٹ کرتے ہیں, یعنی کہ آپ نے مثال کے طور پہ اگر آپ کو کسی چیز پہ ریسرچ کرنی ہے تو کورل کا اتنا سے فریگمنٹ پہ آپ ریسرچ کر سکتے ہیں, لیکن آپ اتنا بڑا کورل کا پیس توڑ کے لے آئے کہ مجھے ریسرچ کرنی تھی, تو یہ طریقہ کار غلط ہے. پھر سائنٹیفک ٹولز کے بغیر آپ کسی چیز کو چھیڑتے ہیں تو اس سے اس پوری ریف کے اوپر اسٹریس پڑتا ہے. تو پیسہ کیسے حاصل ہوتا ہے ان پروجیکٹس؟ تو مہنگا کام لگ رہا ہے. ابھی تک جو ہماری کمپنی میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کو ایز اے والنٹیئرلی کریں, سب مختلف جابس کرتے ہیں اور یہ سب کا پیشن ہے, کیونکہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ یہ صرف ہماری بات نہیں ہے, یہ آنے والی نسلوں کی بات ہے. تو اگر آج ہم اپنے لیے فکر مند ہیں تو ہم بہت ساری چیزوں کے لیے, لیکن اگر ہم آنے والی نسل کے لیے فکر مند ہیں, لیکن کب تک آپ اپنے پاؤں پہ ہم کوشش اس کو کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ باقی لوگ جو ہیں اگر وہ واقعی اس پروگرام کی امپورٹنس سمجھتے ہیں تو انہیں بھی ان سے رابطہ کرنا چاہیے. بے شک. اور بہت خوشی ہوئی شبیب صاحب, اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ پاکستان میں کس قسم کے کام کر رہے ہیں اور کیسے لوگ کیا کچھ نہیں کر رہے. تو تھینک یو ویری مچ, اٹ واز ویری انفارمیٹیو فار اس آلسو. امید ہے کہ آپ کے لیے بھی انفارمیٹیو ہوگا. اور آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.